بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. محترم حضرات، دنیا میں کون شخص ایسا ہے کہ جو اپنے لیے نقصان کو چاہتا ہو، پریشانی کو چاہتا ہو، تکلیف کو چاہتا ہو، یا مصیبتوں کو چاہتا ہو، یا حادثات کو چاہتا ہو، یا غربت یا تنگ دستی یا افلاس کو چاہتا ہو، یا اسی طریقے سے یہ چاہتا ہو کہ اس کا پڑوسی اس کو ستائے، اس کو اذیت پہنچائے؟ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر ایسا نہیں ملے گا، بلکہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ امن و امان سے رہے، چین سے رہے، سکون سے رہے، راحت سے رہے، اسے کوئی بھی شخص ادنا برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے، معمولی سا بھی نقصان نہ پہنچائے، اور اس کو کوئی گالی نہ دے، کوئی اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اور کوئی شخص کو ستائے نہیں، کوئی مارے نہیں، کوئی پیٹے نہیں۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ اچھی تمنا ہے، یہ فطری بات ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے، بلکہ انسان تو انسان، ایک جانور بھی اپنے لیے تکلیف کو، پریشانی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جانور کے سامنے اگر ہم لکڑی لے کر اگر چلنے لگیں گے تو فوری طور پر وہ دو کاموں میں سے کام کرے گا۔ اگر اس کے اندر طاقت اور قوت اگر ہے تو وہ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، اور نہیں اگر ہے تو فوری طور پر وہاں سے وہ بھاگ جائے گا، چونکہ وہ اپنے لیے تکلیف کو اور نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس نے کسی کتاب کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو تم یہ سمجھو کہ تمہیں وہ مار رہا ہے۔ کسی پرندے نے یہ نہیں سمجھا، کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا کہ اگر کوئی انسان چلتے چلتے اگر زمین پر اگر جھک کے اگر کوئی پتھر اگر لے رہا ہے تو یہ سمجھو کہ تم کو مارنے والا ہے۔ اس کو کچھ نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے، اور اتنی سمجھ بوجھ کے اپنے آپ کا بچاؤ کیا جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو عطا فرمائی ہے۔ راستے پر چلنے والا جانور بھی اگر ہے، کتا بھی اگر ہے، اس کے سامنے اگر ہم نیچے اگر جھکیں گے پتھر لینے کے لیے فوری طور پر وہ بھاگ جائے گا۔ اور تمام پرندوں میں سب سے زیادہ چوکنا اور محتاط تو جیسا کہ عملی طور پر دیکھنے میں بھی آتا ہے، سننے بھی آتا ہے، کوا سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دیواروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اونچائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص غلیل نکالے یا اسی طریقے سے اگر وہ پتھر لینے کے لیے نیچے جھکے فوری طور پر وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ جب ہم جھکتے ہیں، جھکنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہے، جب ہم جھک کر جب اٹھتے ہیں پتھر لے کر تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی دوری پر جا چکا ہے۔ تو نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار اپنے آپ کے لیے بھلائی کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جیسا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہ کہیں گے وہاں پر جا کر کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے تو ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مومن اور مسلمان بنایا۔ مسلمان کے معنی آتے ہیں فرما بردار، اطاعت گزار، یعنی جس بات کا حکم دیا جائے اس کو ادا کرے، اس کے ادائیگی میں کسی قسم کا چون و چرا نہ کرے، حیلے بہانے نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے، بلکہ اس کو بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی بشاشت کے ساتھ قبول کر لے، اسے کہا جاتا ہے مسلمان۔ اور مومن کے معنی آتے ہیں ایمان جس نے لے کر آیا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں لیکن جنت اور دوزخ کے اوپر یقین، اسی طریقے سے انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ان کے اوپر بھی ایمان،
پچھلی آسمانی کتابوں کو اصلی حیت اور اصلی شکل میں دیکھا نہیں، اس کے اوپر ایمان، اور قیامت کا دن تو ابھی آیا ہی نہیں مگر اس کے اوپر ایمان کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر بیان کیا گیا کہ رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان، تو جو شخص ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، یقین کرے گا، تو اسے کہا جاتا ہے مومن۔ لیکن مومن ہم نے کیسے بننا چاہیے؟ ایسا مومن بننا چاہیے، ایسا مسلمان بننا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، یہ اسی طریقے جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، گھر دیکھنے میں گھر معلوم ہو رہا ہے، اس کے اندر کمرے بھی دکھائی ہم کو دے رہے ہیں، اس کے اندر ہم کو حمام بھی دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر باورچی خانہ بھی دکھائی دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لائٹ کا انتظام نہیں ہے، وہ گھر نامکمل کہلائے گا۔ لائٹ ہے اور وائرنگ اچھی کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر بلب نہیں ہے، اس کے اندر ٹیوب نہیں ہے، اس کے اندر گیزر نہیں ہے، اس کے اندر اور چیزیں نہیں ہیں، تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ گھر اچھا تو ہے لیکن رہائش کے لائق ابھی نہیں ہوا، چونکہ اس کے اندر فلاں 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 چیز کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے گھر تو ہے لیکن اس کے اندر وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ اندر گھر کے اندر بور کیا ہوا ہے، نہ پائپ لائن کی ہوئی ہے، جبکہ گھر میں ایک اینچ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کہ ماربل یہ اسی طریقے سنگ مرمر اور عمدہ قسم کے ٹائلز نہ لگوائے گئے ہوں۔ ہر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ گھر تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ تو ایسے ہی جب آخرت میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، وہاں پر ایسے پہنچنا چاہیے کہ ہم کامل مومن ہوں، مکمل ہم مومن ہوں۔ قرآن کریم میں جب فرمایا گیا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہاں مگر وہ شخص یعنی کامیاب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب کے معنی عربی میں دل کے معنی آتے ہیں، سلیم کے معنی آتے ہیں سلامتی والا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا دل کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا گیا ہو، اور اس طریقے سے سارے کے سارے وہ اعمال کیے گئے ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ تو ایسے ہی حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن یہ پسندیدہ ہے۔ مثلا اگر قمیض سلایا اگر جائے، بہت شاندار اور اپنے ملک کے سب سے بہترین کمپنی کا کپڑا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کا ہے اور شاندار ہے، جاذب نظر وہ کپڑا ہے، ساری چیزیں ٹیلر صاحب نے سی دی، لیکن ایک آستین انہوں نے نہیں سیا، جبکہ کپڑا یعنی 1000-2000 روپے میٹر کا ہے، اس سے زیادہ مہنگا کپڑا یعنی اپنے ملک کے اندر ہے ہی نہیں، اور بہترین ٹیلر کے پاس یعنی سیا گیا ہے، عمدہ قسم کے اس کے اندر بٹن لگائے گئے ہیں، جیب بھی اس کے اندر لگایا گیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی اگر ہے تو صرف ایک آستین کی کمی باقی رہ گئی۔ اب اس آستین یعنی قمیض کو پہن کر انسان یا اس شیروانی کو پہن کر انسان کسی تقریب میں نہیں جا سکتا ہے، کسی مجلس اور محفل میں نہیں جا سکتا ہے، اسٹیج پر جا کر نمایاں جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ راستے سے بھی گزر نہیں سکتا ہے، خفت محسوس کرے گا، وہ شرمندگی محسوس کرے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی اتنا اچھا کپڑا، اس سے مہنگا کپڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ قیمتی کپڑا ہے ہی نہیں، لیکن آپ کے اس شیروانی کے اندر یعنی اس طریقے آستین نہیں ہے یا کالر لگی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر اتنی شرمندگی ہوتی ہے تو آخرت میں جب قیامت کے دن میدان حشر میں جب جائیں گے وہاں پر، اور وہاں پر ہم کو اگر خدا نخواستہ پتا چلے کہ ہم کامل مومن نہیں بلکہ ناقص اور ادھورے ہیں، تو کتنا زیادہ پشیمانی انسان کو ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے لیے چیخ پکار، شور شغب، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، نہ زبان سے پہنچائے جائے، نہ اپنے عمل سے پہنچائے جائے، نہ اپنے گھر کا کچرا اس کے گھر کے سامنے ڈالا جائے، نہ اسی طریقے سے اور کوئی کام کیا جائے۔ جیسے ہم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، تو ہم بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو چیز ہم خریدیں اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز دوسرے کو فروخت کریں اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے جو کامل مومن ہو۔ تو حدیث پاک میں بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے مراد خونی رشتے والا بھائی، حقیقی بھائی، سگا بھائی نہیں، بلکہ ایمان والا ہمارا بھائی، مومن بھائی، چاہے وہ ہم مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتا ہو، ہم شمال میں رہتے ہیں وہ جنوب میں رہتا ہو، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں وہ دوسرے ملک میں رہتا ہو، ہمارا رنگ الگ ہے اس کی رنگت الگ ہے، ہمارا قد الگ ہے اس کا قد الگ ہے، لیکن بہرحال وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہمارا بھائی ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے بھی ویسی ہی راحت، ویسا ہی سکون، ویسا ہی چین اور ویسا ہی آرام اور ویسا ہی نفع ہم نے پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔